بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلی بڑی رہائی پریس کانفرنس کے بغیر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، سینئر رہنما تحریک انصاف، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی کے احکامات آ گئے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، ہر طرف اس خبر کو اب ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ مرکزی ملزمان میں کہا جا رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا اس میں، اور اس سے پہلے یہ بات سامنے آ چکی کہ جب یہ جا رہی تھیں بڑی تعداد میں لوگ تھے، کچھ ویڈیوز بھی تھیں جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے چلائی گئی تھیں کہ جس میں ڈاکٹر صاحبہ روک رہی تھیں لوگوں کو کہ واپس آ جائیں۔ بہرحال مقدمہ چل رہا تھا، اس سے پہلے بھی مقدمہ بنا، رہائی ہوئی، پھر گرفتاری ہوئی۔ ابھی حال ہی میں ان کو مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت جو لوگ حراست میں تھے ان کی رہائی میں ان کے حوالے سے بھی فیصلہ تھا، لیکن یہ مرکزی ملزم ان کو کہا جا رہا تھا اور اب ان کو مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے، ڈسچارج ہی کر دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ملا، کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، یہ بات کی گئی ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف تو یہ ایک بڑی رہائی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ترین صاحب والا معاملہ تھا وہ تو بہت ہی برے طریقے سے لگتا ہے کہ پٹ گیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک اور قوت میدان میں آ گئی ہے۔ ترین صاحب اپنی دوڑ لگا رہے تھے مگر اسی دوران ایک اور قوت میدان میں، ایک اور طاقت میدان میں آ گئی ہے۔ یہ سارا کیا قصہ ہے کہ جس کی وجہ سے اب زرداری صاحب یا نون لیگ، نواز شریف اور ترین صاحب جو یعنی یہ لوگ بن رہے تھے، طاقتور ہو رہے تھے، ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، ان کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کی رہائی کے بعد اب یہ ایک اہم چیز ہے کہ جو اب دھڑے الگ ہو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، اور جو باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جی میں تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہی، حتیٰ کہ ابھی ایک بات جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے، بہت زیادہ ویڈیو چل رہی ہے، وہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی ہے، جس میں ان سے بار بار پوچھا جاتا ہے سلوک کے بارے میں کیا کہیں گی، اور اس طرح جب ان کی پیشی ہے تو یہ بھی مرکزی ملزموں میں شامل ہیں۔ تو اس میں خدیجہ شاہ نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بزرگ خاتون ہیں، ان کی طبیعت رات بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو اس کو بڑا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ان سے سوال ان کے حوالے سے پوچھا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کے لیے آواز اٹھانے کا کہا۔ اب ڈاکٹر صاحبہ کو یہ سینئر رہنماؤں میں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی بالکل نوجوانی سے جب یہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھیں تب بھی یہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو تھانہ سرور روڈ کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ خصوصی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے میں ڈسچارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یاسمین راشد کے خلاف ریکارڈ پر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، یعنی فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ پر کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے۔ عدالت یاسمین راشد کو اس مقدمے سے ڈسچارج کرتی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کسی اور مقدمے مطلوب نہیں تو رہا کر دیا جائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ملزمان کے بیانات کی روشنی میں مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا، یعنی جو ملزمان تھے ان کے بیانات کی روشنی میں۔ اب میں نے جو آرڈر دیکھا ہے انگریزی میں، اس میں یہ بھی ہے کہ جی نہ تو ایف آئی آر نہ کسی اور طرح سے ان کے خلاف کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، جبکہ ان کا ریمانڈ مانگا گیا تھا کہ مزید 14 دن جناب یہ ہمارے پاس رہیں، پولیس ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، ہم نے فلاں پتہ نہیں کون سے ٹیسٹ، وہ فوٹوگرافی ٹیسٹ کے لیے، وہ ویڈیو ٹیسٹ یہ کرنے، 14 روز کا مانگا تھا جسمانی ریمانڈ ان کا کہ جی ہماری تحویل میں رہیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ جب گرفتار ہوئی سروس ہاسپٹل میں ان کو لے جایا گیا، وہاں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر وہاں سے لے جایا گیا، پھر ان کو سول لائنز میں رکھا گیا، وہاں جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہاں پر رکھا گیا، پھر اس طرح سے ان کی گرفتاری آگے بڑھتی رہی، اور یعنی جو سہولتیں ظاہر ہے کہ یہ کینسر سروائیور بھی ہیں وہ تو وہاں نہیں مل سکتی تھیں، پھر یہ خبر آئی کہ رات کو ان کی طبیعت اور خراب ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ابھی تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان کی مزید کوئی گرفتاری کی خبر نہیں ہے، لیکن پہلے ہم نے دیکھا ہے شری مزاری صاحبہ کے حوالے سے کہ 5 دفعہ وہ گرفتار ہوئیں، 5 دفعہ، ایک گرفتاری کے بعد دوسری، پھر اس میں رہا تو پھر دوسری گرفتاری، پھر دوسری میں رہائی، تیسری گرفتاری، تو آخرکار انہوں نے پھر سیاست چھوڑنے کا کہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کی غالباً 3 دفعہ میرا خیال ہے اس طرح سے گرفتاری ہوئی رہائی کے بعد، تو ابھی تک تو یہی ہے کہ کوئی چوتھی گرفتاری کی خبر نہیں آئی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور اچھا اب آ جائیے کہ وہ جو نئی طاقت آئی ہے وہ کیا ہے، وہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب سب سے سٹرونگ نظر آ رہے تھے کہ جناب وہ آگے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ نہ اسلام آباد نہ لاہور میں کوئی بات بنی ہے، اور اس حوالے سے رضوان غلزئی یہ صحافی ہیں
یہ کہتے ہیں جی ذمہ دار ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کا مشن اسلام آباد اور مشن لاہور بری طرح ناکام ہو گیا ہے. پی ٹی آئی چھوڑنے والا کوئی بھی اہم رہنما جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے. جہانگیر ترین نے جن جن رہنماؤں سے رابطے کیے سب کا تقریباً ایک ہی جواب تھا کہ عمران خان کے بغیر انتخابی سیاست ممکن نہیں, مختصر یہ کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. یہ انہوں نے کہا ہے رضوان غلزئی نے, اور یہ ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہے, اور اپنے جو ان کا ٹویٹر کا نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ آف ارشد شریف شہید. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے عدالت کا, انسداد دہشت گردی عدالت کا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہ کہتے جی کہ پوچھا گیا انویسٹیگیشن آفیسر ہے ریکویسٹڈ فار 14 days فزیکل ریمانڈ آف ڈاکٹر یاسمین راشد فار فوٹوگرامیٹری وائس میچ tests and recovery of mobile phones etc. Whereas perusal of record reveals that neither Dr. Yasmin Rashid is nominated in FIR nor involved through supplementary statement, and she was summoned in this case on the disclosure of co-accused which has no evidentiary value in the eye of law. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ملزمان تھے ان کے کہنے پر ان کو شامل کیا گیا تھا کہ جس کی کوئی قانون میں حیثیت نہیں ہے. ایف آئی آر میں بھی یہ نامنیٹڈ نہیں تھی, ریکارڈ میں بھی یہ نظر آتا ہے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں, جبکہ ان کا 14 روز کا ریمانڈ مانگا گیا تھا. اور وہ کہتے ہیں جی اور سٹیٹمنٹ جو ہے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ سے بھی چیزیں یہ لگتی ہیں کہ ان کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں ہے. سنس نو انکریمنیٹنگ مٹیریل از اویلیبل آن ریکارڈ ٹو کنیکٹ ہر ود دا کمیشن آف افینس, دیئر فور ریکویسٹ of investigation officer is turned down and she is accordingly discharged from instant case. She be released forthwith if not required in any other case. یہ جی ابھر گل خان ایڈمنسٹریٹو جج اینٹی ٹیررزم کورٹ لاہور. تو یہ جناب فیصلہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے, اور اس کے ساتھ سیاسی محاذ پر ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, بہت اہم پیش رفت ہے. بہت اہم کیس, یعنی جو سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ہائی پروفائل کیسز تھے ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا کیس تھا. اب آ جائیے جناب کہ جو جہانگیر ترین صاحب کو اور سب کو جو دھچکا ملا ہے اس کا سن لیجئے. اب ہوا یہ ہے کہ سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر یہ تحریک انصاف میں رہے, اور اب انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا. ان کے ساتھ وزیر تعلیم رہے مراد راس, انہوں نے بھی وہ آپ کو یاد ہوگا بڑا رو رہے تھے, یعنی اپنے اوپر بڑا قابو رکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا ان سے قابو. تو اب انہوں نے بھی الگ دھڑا بنانے کا اعلان کر دیا, اور یہ ان کے بقول کے 35 لوگ ہیں جن کا خفیہ اجلاس ہو رہا ہے. خفیہ اجلاس, اب یہ کیا وجہ ہے خفیہ رکھا ہوا ہے اس اجلاس کو؟ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے 35 سے زائد رہنما اور ٹکٹ ہولڈرز اجلاس میں شرکت کریں گے جس میں نئے گروپ کی تشکیل پر مشاورت ہوگی. اس ضمن میں ہاشم ڈوگر سابق وزیر داخلہ ہیں, کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی پی ڈی ایم یا نون لیگ کے ساتھ ہرگز ہاتھ نہیں ملائیں گے. پی ٹی آئی کے سابقہ دوستوں کا الگ گروپ مل کر آئندہ انتخابات میں حصہ لے گا. یعنی پی ڈی ایم, نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرف کہنے نہیں جا رہے. تو جہانگیر ترین کا بھی تو الگ گروپ ہے, اس کو کیوں نہیں جوائن کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو مرضی کر لیں ان پر پی ڈی ایم کی چھاپ ہے. ان کا گروپ پہلے مل کر الیکشن لڑ چکا ہے. انہی کے گروپ کے اون چودھری, نعمان لنگڑیار وہ تو کابینہ کا حصہ ہے. تو وہ پی ڈی ایم, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, کاف لیگ ہو, وہ تو مطلب جہانگیر ترین صاحب سے ملاقاتیں وہ ایک ہی ہیں. وہ ان سے الگ آپ ان کی پہچان بنا ہی نہیں سکتے کچھ بھی کر لیں. تو لہٰذا وہ تو پھر الگ. اب یہ ایک اور دھڑا آ گیا ہے, تو یہ تو ایک پتہ نہیں عجیب سی کھینچاتا نہیں ہوگی. کون کس کے ووٹ کھینچے گا؟ کیا تحریک انصاف کی ووٹ ان کو جائیں گے؟ ابھی تک آپ دیکھ لیجئے لوکل لوگ آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ سروے ہو رہے ہیں, لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے, لیکن وہ بات تو اس طرح نہیں نظر آ رہی. اب تحریک انصاف چھوڑنے والے سابق اراکین صوبائی اسمبلی نے الگ گروپ بنانے کا فیصلہ کر لیا. کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر مراد راس نے سابق اراکین سے رابطے شروع کر دیے ہیں. سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر مراد راس نے تحریک انصاف کے سابق رہنما اور ٹکٹ ہولڈرز کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا, جس کے مقام اور وقت کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے. اتنا سیکرٹ ہے. اب یہ یعنی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کو سیکرٹ رکھنا پڑ رہا ہے, بتا بھی نہیں سکتے, جب کچھ ہو جائے گا تو سامنے لائیں گے. دوسری طرف جہانگیر ترین اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں, مگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو بھی دھچکا لگا ہے, اور ابھی تک کوئی وہ بڑا نام سامنے اس طرح سے نہیں لا سکے. بار بار ڈیلے ہو رہی ہے ان کی کوئی کانفرنس, کبھی کچھ ہو رہا ہے, نام سامنے نہیں آ رہا. وہ چاہتے تھے کہ کم از کم 100 لوگ کوئی بڑے نام آ جائیں, پھر سامنے ابھی تک وہ نہیں ہو رہا. بس ان قریب یہی سن رہے ہیں.
اب ہو یہ گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سے جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے جی میرے پاس بھی کچھ لوگ ہیں, ہم مل کر چلیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ خود سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ تو خود ہار گئے, وہ تو خود باہر ہو گئے. لوگ کہتے ہیں اپنے حلقے سے جیتنا مشکل ہے. تو کیا وہ آزاد کشمیر کی تو سیاست اپنی جگہ ہوگی, وہاں بھی وہ ہار چکے, تو باقی آپ دیکھیں پاکستان کی بات کریں گے تو وہ کتنے اہم ہیں. تو اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں جو مختلف جماعتوں میں رہ کے چلیں طریقہ انصاف میں وہ جا رہے ہیں. تو اس لیے شاید اب یہ ہے کہ جی جو الگ ہیں وہ ایک الگ پہچان بنانے کی کوشش کریں. تو اس لیے بھی اب یہ تو جتنے دھڑے بنیں گے انہوں نے ایک دوسرے کو ہی کھینچنا ہے, ایک دوسرے کے ووٹ بینک کو ادھر ادھر کرنا ہے. اتنی ہی آوازیں ہوں گی, اتنی ہی کنفیوژن ہوگی. تو یہ مسائل الگ سے بنتے نظر آ رہے ہیں. تو ایک اور طاقت یعنی کہ 35 کا گروپ یہ آ رہا ہے. اب وہ جہانگیر ترین کے گروپ کا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا. اب باقی جس طرح چودھری شجاعت سے زرداری صاحب ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مل کر چلیں گے. تو ان گروپس کو کس طرح سے بعد میں انگیج کیا جائے گا. جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں جی اب کوئی کنگز پارٹی نہیں ہوگی. تو وہ کیا پیپلز پارٹی خود کو ہی سمجھ رہی ہے. ان دھڑوں سے الگ الگ کیا ڈیل کیا جائے گا, کون کس کو اپنے ساتھ ملائے گا. چونکہ الیکشن سے پہلے بات اور چیز ہے, الیکشن کے بعد اور بات ہے. الیکشن میں اگر الگ الگ ہوں گے تو ووٹ تو تقسیم ہوں گے, بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. اور پھر وہ الیکشن بھی اتنے زیادہ کنٹروورشل ہو جائیں گے جب اتنے گروپس ہوں گے, اتنے مسائل ہوں گے, ایک نئی جماعت آ رہی ہے, نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کوئی اتنی آسان نہیں لگ رہی. اور نئے ابھی پتہ نہیں کوئی اور نیا گروپ آ جائے, کوئی اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو ان سب چیزوں کو مینیج کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے. اللہ حافظ.